الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ایک مرید نے سوال کیا کہ پیر صاحب یہ بتائیں کہ کیا اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی انبیاء کرام کی طرح موت کے بعد یعنی مرنے کے بعد اس ظاہری دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی اپنا فیض جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ بتائیں کہ قرآن سے یہ ثابت ہے یا نہیں، یا قرآن سے اس کی کوئی دلیل دیں۔ تو آج کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس بات کی دلیل جو ہے وہ قرآن مجید سے ہی دیں گے۔ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 17 میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو مہاجر ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں وہ مارے جائیں یا پھر قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، یا انہیں موت آ جائے تو اللہ نے ان کے لیے حسن رزق کا انتظام کیا ہے۔ اب ہجرت کون کرتا ہے؟ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے لیے کون نکلتا ہے؟ وہی نکلے گا جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کا مقرب ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت زندہ ہے، وہی نکلے گا اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اور وہی مہاجر ہے، اور اس کے لیے اللہ نے حسن رزق جو ہے اس کا انتظام کر رکھا ہے۔ اب حسن رزق جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن مجید کے پارہ نمبر 14 میں جائیں گے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم حسن رزق دیتے ہیں پھر وہ کنجوسی نہیں کرتے، یعنی وہ بانٹتے ہیں۔ تو پارہ نمبر 17 سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے ولی جو ہیں ان کے لیے اللہ نے حسن رزق جو ہے اس کا انتظام کر رکھا ہے، اور پارہ نمبر 14 سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حسن رزق جو ہے جب اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے مقربین کو، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو ملتا ہے تو پھر وہ کنجوسی نہیں کرتے بلکہ اس کو بانٹتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کے بندے، اللہ کے ولی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں یا پھر ان کو موت آ جاتی ہے تو ان کو جو رب کی طرف سے انعام ملتا ہے، جو فیض ملتا ہے، جو رب کی عطا ہوتی ہے، وہ اسے دوسروں میں بھی بانٹ سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ دنیا اور اگلی دنیا، اس میں کوئی فرق اللہ کی ذات جو ہے نہیں رکھتی، یہ معنی نہیں رکھتی یہ جو زندگی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا اللہ کے ولی جو ہیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں، وہ اس سے ماورا ہوتے ہیں، ان کا فیض اللہ کے حکم سے جاری و ساری رہتا ہے۔ اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں عام دنیا میں تو دیکھ لیں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جائیں، داتا صاحب کے دربار پہ جائیں تو دیکھیں وہ بانٹ رہے ہیں۔ میرے پیر و مرشد پیر ہارون الرشید آف موڑا شریف، ان کا فیض جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اس کی بہت سی مثالیں آپ کو آپ کے معاشرے میں مل جائیں گی۔
اور سب سے بڑی دلیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان جو ہے اس کو دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، سوتے کی بات نہیں ہے، جاگتے ہوئے، یعنی یہ نہیں کہ خواب دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ بیٹھے ہیں اور مولا علی شیر خدا تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عبد القادر تو خاموش کیوں بیٹھا ہے، تقریر کیوں نہیں کرتا، واز کیوں نہیں کرتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اجمی ہوں اور یہ عربی ہیں، ان لوگوں کے سامنے میں کیا واز کروں؟ تو شیر خدا نے جاگتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں 6 دفعہ اپنا لعاب جو ہے وہ داخل کیا، اور پھر سب نے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو واز کیا، جو تقریریں کی، پھر ان کے ہم پلہ کوئی نہ ہو سکا۔ تو غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ علی المرتضیٰ جو ہیں وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ تشریف لائے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو فیض عطا کیا، اور پھر ایسا فیض عطا کیا کہ اس کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر بھی وہ اپنا فیض جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ امید ہے کہ بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔